میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ باب المدینہ میں تقریباً 11 مقامات پر یہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں سے آج ہم جامع مسجد کلثوم ڈرگ کالونی باب المدینہ کراچی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی، تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے، جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے مولا عز و جل، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تجھے ہماری قدرت میں شک ہے جو تو دلیل طلب کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے دکھا؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے دل کی آنکھ سے دکھایا، اب میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ظاہری اور باطنی نگاہ سے دیکھ لوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر ذبح کر، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دے،
اور ان کے سروں کو اپنی انگلیوں کے درمیان رکھ کر ان کو بلا۔ حضرت سیدنا ابراہیم اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کیا۔ تو قدرت خداوندی سے ایک ایسی ہوا چلی کہ بکھرے ہوئے اجزاء اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا گوشت جمع ہو کر سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو گئے، اور ان میں سے ہر ایک پرندے نے اپنا سر آپ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے لے لیا۔ جب اللہ عز و جل کی قدرت سے زندہ ہو گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رک کر عرض کرنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے کہ آپ نے ہمیں ذبح کر دیا؟ یاد رکھیے، جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ چنانچہ اسی رات حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ گویا اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تجھے مردہ زندہ کر کے دکھائے، اب تم ہمیں زندوں کو مار کر دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، جس کا تذکرہ پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کچھ اس طرح ترجمہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اللہ عز و جل کے فیصلے کے آگے سر جھکایا اور صبر کرتے ہوئے عرض کی۔ ترجمہ کنز الایمان کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اے میرے والد، کون ہے جو حاکم اعلیٰ عز و جل کے حکم پر اعتراض کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اے میرے والد، اگر میرا مولا عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے تو آپ وہ کام کر گزریے جسے رب عز و جل حکم فرماتا ہے۔ بے شک موت بڑی اچھی اور میٹھی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آج ہم اپنے اس بیان میں کچھ مدنی پھول سنیں گے۔ آپ کا نام اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بحکم خداوندی عز و جل آپ اور آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی ویران جگہ چھوڑ آئے جہاں نہ تو کوئی آبادی تھی نہ پینے کے لیے پانی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک توشہ دان میں کھجوریں اور پانی کا ایک مشک دے کر واپس چلے گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، اور حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا شدید غلبہ ہوا۔ ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش اور جستجو میں صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے،
مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہ ملا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شدت پیاس سے رونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اب یہ پانی جو جاری ہوا، اس پانی کی خصوصیت کیا تھی؟ اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔ زمزم شریف کا تذکرہ ہوا تو آج ہزاروں سال گزر چکے، مگر کیسا یہ زمزم میں برکت ہے کہ آج بھی لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آب زمزم سطح زمین پر موجود تمام پانیوں سے بہتر ہے، اور اس کی برکت کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ اب تو ہمیں اس مدنی چینل کو اس وقت مکے مدینے میں بھی عاشقان رسول دیکھ رہے ہوں گے، وہاں تو یہ خوب جی بھر کر پیٹ بھر کر زمزم پی رہے ہوں گے، اور ہمارے لیے جب لے کر آتے ہیں تو ایک چھوٹی چھوٹی بوتل میں تبرکن ہمیں مل جاتا ہے۔ اب یہ جو زمزم ہے یہ کیسا بابرکت پانی ہے، سنیے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آب زمزم سطح زمین پر موجود ہر پانی سے بہتر ہے۔ اور شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم دنیا اور آخرت کے جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے کافی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اگر تو اسے شفا کی غرض سے پیے گا تو اللہ عز و جل تجھے شفا دے گا، اگر تو شکم سیری کے لیے پیے گا تو اللہ عز و جل تجھے شکم سیر فرما دے گا، اور اگر تو اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیے گا تو اللہ عز و جل تیری پیاس بجھا دے گا، اور اگر تو اسے پناہ حاصل کرنے کے لیے پیے گا تو اللہ عز و جل تجھے پناہ عطا فرمائے گا۔ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، آقا پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ۔ اے کاش کرم ہو جائے اور ہم سچ مچ مکے میں حاضر ہو کر اس کنویں کے گرد حاضری دیں کہ جہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کے قریب دعا مانگی جاتی ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور زمزم پئیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب زمزم پئیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی بڑی پیاری ادا کتاب میں لکھی ہے، جب آب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ملفوظہ شریف میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کا ایک معجزہ ہے۔ اے حاجیو غور سے سنو، آپ کو تو موقع ہے، اعلیٰ حضرت کی بات غور سے سنیں، اور جو حاضرین ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کی بات۔ زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں،
اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پیدا ہونے والے چشمے سے نہ صرف آپ اور آپ کی والدہ کو سیراب کیا، بلکہ تاحال لوگ اس پانی سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، بیماروں کو شفا نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے منسوب اشیاء یقیناً معظم و متبرک ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انشاءاللہ کرم ہوگا، جیتے جی پھر ایک مرتبہ ہم مدینے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، اللہ آج کے اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے ان تمام عاشقان رسول کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اپنی آنکھوں سے کعبہ نہ دیکھ لیں، جب تک یہ میٹھا مدینہ نہ دیکھ لیں۔ اے مولا ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا کر، بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ تو جب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 13 سال کی عمر کو پہنچے تو خواب میں آپ کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی قربانی کا حکم ہوا۔ ذی الحج کے 7 دن گزر جانے پر ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر تفکر کیا، سوچا، کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے یا خواب فقط خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ رکھا گیا، یعنی سوچ بچار کا دن۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اسی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر، صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کرنے پر 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اسی خواب کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حکم خداوندی کے لیے تیار ہو کے اپنے بیٹے کے سامنے معاملہ رکھا، وہ بھی خوش دلی سے راضی ہو گئے۔ اب جب دیکھیں نیکی کے کام کی طرف نکلے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو راستے میں شیطان نے اس رضا الہی والے کام سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا، آپ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، اس پر بھی داؤ نہ چل سکا، تو اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھر دیا کہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا کہ اسے ماریں۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ پھر دوبارہ آنے کی کوشش کی تو آپ نے پھر کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ اب یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو قربانی کا یہ جو بیان ہے، یہ اللہ کی راہ میں جو اپنے آپ کو پیش کرنے کا جو انداز ہے، اب غور کریں کہ ذبح کرنے سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان،
ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اپنے کپڑے کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں، اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں محبت پدری کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اس کا رخ بدل دیا، اور ایک ندا آئی جس کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہوا کہ ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ تو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ دیا گیا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا ثواب عطا کیا گیا، اور تا قیامت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والے کے لقب سے متصف فرما دیا گیا۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ ابراہیم نے صرف خواب کی بنا پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ تو بڑا غور سے سنیے گا۔ اس کا جواب یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے خوابوں کو حق بنایا، یعنی ان کے خوابات جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خواب پر عمل کرنا لازم ہے۔ انبیاء کرام کے خواب، اس کی 3 اقسام علماء نے بیان کی۔ نمبر 1، جو خواب دیکھا جائے وہ ہی بعینی ہی واقع ہو، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ آپ بما اپنے اصحاب کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور اصحاب نے سر منڈوائے اور بعد نے بال کٹوائے۔ آپ کا یہ خواب 1 سال بعد اسی طرح سچا ہوا جیسے آپ نے دیکھا تھا، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے، امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف۔ نمبر 2، خواب میں صرف امتحان ہو، اس کا وقوع مقصود نہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا، یہ صرف امتحان تھا، آپ نے اپنے امتحان پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور فدیہ دے دیا۔ تیسرا، خواب میں بعض چیزوں سے تشبیہ دی جائے، جس چیز کو خواب میں دکھایا اس کا وقوع نہ ہو بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی تعویل ہو اور وقوع مشابہ ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہوا سورہ یوسف میں، ترجمہ کنز الایمان۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ تو خواب میں آپ نے چاند، سورج، 11 ستارے سجدے کرتے دیکھے، لیکن واقع میں ان چیزوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے خواب کو اس طرح سچا کر دکھایا، سورہ یوسف میں بیان ہوا، اس کے لیے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ تو ماں باپ خواب میں چاند سورج کی شکل میں دکھائی گئے، 11 بھائی 11 ستاروں کی صورت میں، سب نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور یاد رہے کہ عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعات جو ہم سن رہے ہیں، اپنا ذہن بنائیں
کہ یہ مہینے آتے ہیں، یہ دن آتے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ آج ہمارے اطراف میں ہم نے خود ہی اپنا ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ ہمیں اس چیز کا شوق ہی نہیں ہوتا، نہ ہماری معلومات ہوتی ہے. بس دن آتے ہیں، اب بھی رسمی طور پر دن منا بھی لیتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی اس کا ذہن بنائیں. الحمدللہ ان ایام کو منانے کے لیے مدنی چینل پر خصوصی نشریات کا وہ ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں. تو سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. آپ کی ایک صفت صادق الوعد ہے، یعنی آپ وعدے کے سچے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کی اس صفت کا بیان ان لفظوں میں فرماتا ہے. ترجمہ کنز الایمان: اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا. صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ انبیاء سب ہی سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وصف میں خاص شہرت رکھتے تھے. ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ سے کوئی شخص کہہ گیا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے جب تک میں واپس نہ آؤں. آپ نے بھی وعدہ فرما لیا. آپ اس جگہ اس کے انتظار میں 3 روز ٹھہرے رہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو بہر صورت اسے نبھانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ قرآن و حدیث میں بڑی تاکید سے وعدہ وفا کرنے کا حکم دیا گیا اور وعدہ خلافی کی مذمت بھی بیان کی گئی. چنانچہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو. تو اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنے کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے اور وعدہ خلافی کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. ایک اور روایت سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ 4 باتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے. نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولے. نمبر 2، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. نمبر 3، جب کوئی معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے. اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی وعدہ خلافی کرنے کو. یاد رکھیے، بد عہدی یعنی پورا نہ کرنے کی نیت سے وعدہ کرنا حرام ہے. اکثر علماء کے نزدیک پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کیا تو اس کا پورا کرنا مستحب اور توڑنا مکروہ تنزیہی ہے. اگر کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا اور وعدہ کرتے وقت اب یہ نیت کا جو یا وعدہ ارادہ جو کرتے ہم اس کے متعلق تفصیل سن لیجئے. اگر کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا اور وعدہ کرتے وقت نیت میں فریب نہ ہو، پھر بعد میں اس کام کو کرنے میں کوئی حرج پایا تو اس وجہ سے اس کام کو نہ کرنا وعدہ خلافی نہیں کہلائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. اس ضمن میں یہ اہم بات ضرور ذہن نشین رکھیں. صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت ہو، اس وجہ سے پورا نہ کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا. وعدہ خلافی کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا، اگرچہ وعدہ کرتے وقت اس نے استثناء نہ کیا ہو. یہاں شریعت کی طرف سے استثناء موجود ہے،
اس کو زبان سے کہنے کی حاجت نہیں. مثلا وعدہ کیا تھا میں فلاں جگہ پر آ جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا، مگر جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہ ناچ رنگ اور شراب نوشی وغیرہ میں لوگ مصروف ہیں، لہذا وہاں سے چلا آیا. تو یہ وعدہ خلافی نہیں. یا اس کا انتظار کرنے کا وعدہ کیا اور انتظار کر رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، یہ چلا آیا، تو یہ وعدے کے خلاف نہیں ہوا. بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے. یہ سب مدنی سوچ یہ ہم کو ملتی بھی رہے گی. بدقسمتی سے آج اس کے متعلق تو اولاً معلومات ہی نہیں ہوتی، اور معلومات بھی اگر ہو تو پھر گناہ سے بچنے کا ذہن ہی نہیں ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ گناہ سے بچنے کا بھی ذہن بنتا ہے اور دوسروں کو بچانے کا بھی ذہن بنتا ہے، نیکیاں کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے، نیکیاں پھیلانے کا بھی ذہن بنتا ہے. اور پھر اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والوں کی کیسی کیسی مدنی بہاریں نصیب ہو جاتی ہیں. سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے. جھڈو ضلع میرپور خاص باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. میں ایک بدماش تھا، لوگوں پر ظلم کرنا میری عادت میں شامل تھا، اپنے مضبوط اور طاقتور جسم پر مغرور تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، گلے کے بٹن کھول کر اکڑ کر چلنا، بد نگاہی کرنا، کسی کو مکہ تو کسی کو لات مارنا، کسی کو گالیاں دینا تو کسی کا مذاق اڑانا، یہ میرا معمول تھا. بدقسمتی سے مجھے اپنے ہی جیسے برے دوست میسر تھے جو ان غلط کاموں پر مجھے سمجھانے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے بازے سننے کا شائق تھا. مجھے اپنی غلطیوں کا احساس تک نہ تھا. یوں ہی زندگی کے انمول ہیرے غفلت کی نظر ہو رہے تھے. میری سعادتوں کی معراج کا سفر اس طرح ہوا کہ ایک روز میری ملاقات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ایک اسلامی بھائی سے ہو گئی، جنہوں نے محبت بھرے انداز میں مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی دعوت پیش کی. اب دعوت دینے کا انداز اتنا میٹھا میٹھا تھا کہ ان کے میٹھے بول میرے کانوں میں دیر تک رس گھولتے رہے. میں نے حامی بھر لی، مگر دل میں پیدا ہونے والے مختلف وسوسوں کی وجہ سے نہ جا سکا. وہ اسلامی بھائی مجھے مسلسل مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی دعوت پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن میں نے شرکت کر ہی لی. اب شرکت جب کی تو الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے معطر ماحول کی برکت سے مجھے گناہوں بھری زندگی سے نجات مل گئی. میں نے توبہ کر لی، نیکیوں کا عامل بن گیا، سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی سجائی، مدنی لباس زیبتن کیا اور الحمدللہ امامہ شریف کا تاج سجا لیا. تادم تحریر ذیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے میں کوشاں ہوں. اور دیکھا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آخر ملتا کیا ہے؟ آپ خود سوچے کہ بھئی ایسا کیا مل جاتا ہے کہ آنے والا یوں مطلب اتنا بالکل اٹیچ ہو جاتا ہے، چپک جاتا ہے. تو یاد رکھیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک تو الحمدللہ سکھایا جاتا ہے، لیکن اسی مدرسۃ المدینہ بالغان کے دوران جب اسلامی بھائی آتے جاتے ہیں، اب کہیں بازار سے گزرے، بازار میں داخلے کی دعا پڑھا دی، فارغ ہوئے تو تارے دیکھ کر دعا پڑھا دی، الحمدللہ اس طرح سے کبھی بارش ہوئی تو بارش کا درود پاک پڑھا دیا. اب یہ لاکھوں لاکھ نیکیاں جو میں بآسانی حاصل کر سکتا ہوں، جب ایک آنے والا شخص یہ دیکھتا ہے کہ یہ اتنا آسان ذریعہ ہے کہ میں اپنے نعمہ اعمال میں یوں لاکھوں لاکھ نیکیاں حاصل کر لوں. جیسے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد اذان کا جواب دینے کی ایک مدنی سوچ ملتی ہے. اب آپ خود سوچیں، اذان کا جواب دینے کا ثواب، اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. گویا ایک اذان کا جواب دینے میں 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اور اقامت جب ہو، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اس وقت 17 کلمات کہے جاتے ہیں. 17 کلمات کا جواب دینے میں 34 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. گویا صرف اتنے سے چھوٹے سے عمل میں 64 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اب بندہ خود سوچے کہ آخر یہ میری کیوں توجہ نہیں،
زندگی میں اتنے سال گزر گئے، اتنی اذانیں، اتنی اقامتیں میں نے سنی، میری توجہ نہیں. تو آخر کوئی ایسا ماحول بھی تو چاہیے نا جو ہمیں اس بات کی فکر دلائے، اس بات کا احساس دلائے کہ عنقریب میں مرنے والا ہوں، عنقریب میں مرنے والا ہوں. مجھے میرے عزیز، میرے چاہنے والے، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب اپنے کندھے پر لاد کر قبرستان کی طرف لے چلیں گے. اندھیری کوٹھڑی ہوگی، خوف کے مارے یوں سمجھے کہ دل بیٹھا جا رہا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت علماء فرماتے کہ مردہ یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے دوست مجھے کندھا دے رہے ہیں، مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، میری قبر پر سلے رکھی جا رہی ہیں، قبر میں اندھیرا ہو رہا ہے. خوف کے مارے اس پر وحشت طاری ہوتی ہے. اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اعمال کا سارا معاملہ منقطع ہو جائے گا، اب کچھ نہیں کر سکے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہے گا، پھر موقع نہیں ملے گا. 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے گا، موقع نہیں ملے گا. جو زندگی میں ہے موقع، اسی میں ہی ہم یہ ساری برکتیں، فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہم مدنی بہاریں سنتے ہیں، جو اسلامی بھائیوں کا یوں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے جو واقعات سنتے ہیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ جب یہ سارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب جمعہ کی نماز کیا، عید کی نماز نہ پڑھنے والا تہجد گزار بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا؟ جب فلموں کا شوقین، ڈراموں کا شوقین اور یہ ساری فضولیات کرنے والا قفل مدینہ کا عامل بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اپنے آپ کو قریب لائیے، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.